آپ کی خدمت کرے گی۔ کہنے لگی کب تک اپنے دل کو بہلاؤ گے؟ کیا میں نہیں جانتی تم مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے؟ اور یہ سچ تھا، ٹوٹ کے چاہا تھا میں نے اسے، لیکن اپنی ماں کے سامنے اعتراف نہیں کیا۔ میں نے کہا بس بھی کر دیں، میں نے تو کب سے اس کے خواب دیکھنے چھوڑ دیے تھے۔ اپنی والدہ کو کھانا کھلا کر میں نے انہیں میڈیسن دی اور سلا دیا، پھر میں خود اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، ایک ٹھنڈی گہری سانس بھری۔ بچپن سے یہ سنا تھا کہ اریبہ عبدالہادی کی دلہن بنے گی، اس لیے بچپن سے یہی خواب دیکھا تھا، اسی کو سوچا تھا۔ پہلے پہل جب ماموں کے گھر جاتا تھا تو اریبہ کے ساتھ ہی کھیلتا تھا۔ ممانی بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میری والدہ میں اور ممانی میں بے حد محبت بھی تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جب ماموں کے پاس کویتی کرنسی آتی گئی اور ان کے دن بدلنے لگے تو ماموں اور ممانی کے رویے بھی بدلنے لگے۔ پہلے چھوٹے گھر سے بڑا گھر اور پھر بنگلہ، بڑی جلدی یہ سفر طے ہوا تھا، اس لیے ہم غریب رشتہ دار تو انہیں اب یاد بھی نہیں آتے تھے، تو ایسے وعدے کہاں اہمیت رکھتے تھے۔ میں تو پچھلے 5-6 سالوں سے ماموں، ممانی اور اریبہ کا رویہ دیکھ چکا تھا۔ میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ اب وہ میری نہیں رہی، وہ تو مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی تھی، حقارت سے دیکھتی تھی۔ میری والدہ ہر عید پر مجھے زبردستی ماموں کے گھر لے جاتی تھی، ماموں عیدی کے طور پہ اچھے خاصے پیسے دے دیتے تھے، تو امی سمجھتی تھی کہ شاید رشتے کی نزاکت کو ان کا بھائی سمجھتا ہے۔ ماموں ان کے لیے کویت سے تحفے لے آتے تھے تو والدہ سمجھتی تھی کہ شاید ابھی بھی میرا بھائی ویسا ہی ہے، لیکن میں جان چکا تھا، کیونکہ اریبہ اب میرے ساتھ بات نہیں کرتی تھی، پہلے کی طرح مجھے اہمیت نہیں دیتی تھی۔ آخری دفعہ 5 سال پہلے جب میں اس کی سالگرہ پر گیا تو وہ بہت مغرور ہو چکی تھی، بہت بڑے پیمانے پر اس نے سالگرہ منائی تھی۔ جب میں نے اسے تحفہ دیا تو اس نے حقارت سے ایک طرف پھینک دیا، کہنے لگی مجھے پتا ہے تم کیا لائے ہوگے، وہی کانچ کی چوڑیاں۔ میں نے کہا ہر بار پہلے تو خوشی سے رکھ لیتی تھی۔ کہنے لگی میں نے اب کانچ کی چوڑیاں پہننی چھوڑ دی ہیں، میری ساری جیولری اور کپڑے کویت سے آتے ہیں۔ میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ ان کانچ کی چوڑیوں کی طرح میرا دل بھی ٹوٹ گیا ہے، اور تب سے میں نے اس کے خواب دیکھنے چھوڑ دیے تھے۔ محنت کرنے لگا، جی لگا کر پڑھنے لگا، حالانکہ پہلے بھی میرا رزلٹ بہت اچھا آتا تھا، لیکن پھر میں نے اپنی محنت کو ڈبل کر دیا، کالج کے ساتھ ٹیوشن بھی پڑھانا شروع کر دی۔ حالانکہ ابا کی دکان اچھی چلتی تھی، مجھے خرچے کی کبھی پریشانی نہیں ہوئی تھی، لیکن میں کچھ بننا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا ماموں کے برابر کا ہو جاؤں، اتنا کمانے لگ جاؤں، کیونکہ میں اریبہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، ڈر لگنے لگا تھا۔ بچپن کی محبت بڑی جان لیوا ہوتی ہے جو میں اس سے کرنے لگا تھا، لیکن کئی سالوں کی انتھک محنت کے بعد بھی میں اتنے پیسے نہیں کما سکا کہ ماموں کی حیثیت کے برابر آ جاتا۔ البتہ انتھک محنت سے میں ایک اچھی فرم میں ایک اچھی پوسٹ پر تھا۔ جیسے ہی میری تنخواہ 1 لاکھ سے اوپر کی ہوئی، میری والدہ کو اپنی بھتیجی یاد آنے لگی، پرانے وعدے یاد آنے لگے کہ اب انہیں پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے منع بھی کیا تھا کہ مت جائیں، اب ان کی سوچ بہت اوپر کی ہو چکی ہے، وہ کبھی اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی مجھ سے نہیں کریں گے۔ لیکن والدہ کہنے لگیں کہ تم بھی تو میرے اکلوتے بیٹے ہو، ہمارے گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ اپنا گھر ہے، تم اچھا کماتے ہو۔ میں نے کہا